بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 1 پارٹ 8۔ کوئی بعد میں آیا جسے پہلے پہنچوا چکا تھا، اور اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ دادوں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے عفیان عہد اور اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق انبیاء نے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل ولادت مبارک مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کو مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق اور پراگندہ، اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے۔ یہاں پر خداوند متعال کے بارے میں مولا امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ خداوند متعال کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے اور آپ کے نام بگاڑ دیتے تھے، اور اوروں کی طرف بھی اشارہ کرتے، یعنی کہیں اور بھی رخ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لقائے قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کے بود باش سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کا رخ کو موڑا، اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھایا۔ حضرت تم میں اسی طرح کی چیزیں چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے گئے، اسی طرح وہ طریق واضح نشان محقق قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند نہیں، انہیں پیغام ربائی پہنچایا کہ حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہیں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحب، نساخ و منسوخ، رسخ، عزائم خاص اور عام، ابراد مثال، مقید و معتد اور حکم متشابہ کو واضح طور پر سے بیان کر دیا، مجمع آیات کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر ان کے بند